یوں لگتا تھا کہ زندگی کے ان آخری برسوں میں اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین کے دل سے دنیا کی ہر رغبت اور مرعوب و پسندیدہ چیز کو نکال دیا تھا، اور قتال کو اس کے لیے ایسا محبوب مشغلہ بنا دیا تھا کہ صرف جذبہ قتال ہی اس کے دل پر چھا گیا اور جی پر غالب آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلات و شدائد کو اس پر آسان فرما دیا تھا کہ اس کی زندگی کے یہ برس لڑائیوں، خیموں میں یا پھر گھوڑوں کی پشتوں پر ہی گزار دیے، دشمن سے لڑتے ہوئے یا ان کا محاصرہ کرتے ہوئے یا پھر ان کے قلعوں اور پناہگاہوں کو فتح کرتے ہوئے۔ جو آدمی ملک شام اور اس کی موسم سرما میں سردی کی شدت، یعنی اس موسم سرما کے اولو، برفوں، پہاڑوں کی برف باریوں یا بستہ ہواؤں، آندھیوں اور بارشوں سے آشنا ہے، وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور تجزیہ کر سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین نے کس ولولے انگیز جذبہ اور ایمانی حوصلے سے اپنے رب کی رضا جوئی اور دین کو غالب دیکھنے کے لیے ان حالات میں زندگی بسر کی ہوگی۔ ہم ابن شداد سے سلطان صلاح الدین کی زندگی کے بارے میں ایک واضح ترین مثال بھی تو سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے 584 ہجری رمضان المبارک کے مہینے کے اوائل ہی میں سلطان دمشق سے بجانب صفد چل پڑا۔ اس نے ماہ مبارک میں اپنی بیوی، بچوں، گھر بار اور وطن کی طرف کوئی التفات تک نہ کیا، مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حالانکہ اس ماہ میں انسان جہاں کہیں بھی گیا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ اکٹھے رہنے کے لیے لوٹ آتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ کا یہ شعر صفد تک پہنچا، حالانکہ وہ ایک ایسا محفوظ، مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا جس سے تمام اطراف سے وادیوں نے بر رکھا تھا۔ اس کے باوجود اس نے وہاں پہنچ کر منجنیق نصب کر دی۔ بارش اپنے جوبن پر، وادیوں میں کچی زمین کی دنسن بہت زیادہ، یعنی گارا سا جس میں پاؤں رکھتے ہی آدمی دھنس جائے، بارشوں کے ساتھ ژلہباری بھی شدید ترین، لیکن یہ سب کچھ اس کی یلعار کے سامنے اور فوجوں کی صحبندی کرنے میں جن کا موقع محل متقاضی تھا، ذرا برابر بھی رکاوٹ نہ بن سکے۔ ابن شداد کہتے ہیں کہ میں خود بھی آپ کے ہمراہ تھا کہ اپنے بنفس نفیس 5 منجنیقوں کو نصب کرنے کے لیے مختلف مقامات کا معائنہ کیا۔ اس رات یوں فرمانے لگے، ان 5 کو نصب کرنے سے پہلے ہم میں سونا نہیں ہوگا، لہٰذا ایک ایک جماعت کو ایک ایک منجنیق حوالے کی، اور قاصد مسلسل اس کے اور منجنیق نصب کرنے والوں کے مابین آتے جاتے رہے، ایک ایک لمحہ کی خبر دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ رحمہ اللہ کی خدمت گزاری اور امیر کی اطاعت شعاری میں ہم میں صبح ہو گئی۔ منجنیق نصب کی جا چکی تھی تو میں نے آپ سے ایک حدیث مبارکہ بیان کی اور اسی کے حوالے سے آپ کو بشارت اور خوشخبری سنائی۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، عینان لا تمسهما النار، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ وعین بکت من خشیت اللہ۔ 2 آنکھیں ہیں جنہیں دوزخ کی آگ چھو نہ سکے گی، ایک آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتے ہوئے گزاری، دوسری آنکھ جس نے اللہ کے ڈر سے آنسو بہا دیے۔ پھر صفد کی ان صلیبیوں سے لڑائی جاری رہی، یہاں تک کہ وہ سلطان کے حکم کے سامنے متی بن گئے۔ آپ کو دردوں کا مرض بھی لاحق تھا، اس کے باوجود میدان جنگ کی چیخ و پکار اور پکڑ دکڑ میں رہے تو یہ صرف برگاہ الہی سے ثواب چاہتے ہوئے تھا۔ وہ صبر و ثبات کے سلسلے میں جو کچھ اللہ رحیم و کریم کے پاس ہے اس سے چاہتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ ہم ابن شداد سے اس کے صبر و ثبات کے بارے میں ایک اور پہلو بھی سنتے ہیں۔ جب صلاح الدین رحمہ اللہ 60-70 برس کی عمر کے درمیان تھے، وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے آپ رحمہ اللہ کو عقا کی چراگاہوں میں خود دیکھا کہ سلطان کی مرض کی تکلیف انتہا کو پہنچ چکی تھی، جو اس سے جسمانی پوڑوں کی وجہ سے لاحق ہوئی تھی۔ اس مرض نے اس کے جسم کے درمیانی حصے کو معاف کر دیا تھا، جس سے اس سے بیٹھا بھی نہ جا سکتا تھا۔ وہی میں اپنے ایک پہلو پر ٹیک لگائے ہوئے تھا اور اسی حالت میں ہی کھانا کھا رہا تھا، جبکہ وہ اس وقت خیمے میں ہونے کے باوجود دشمن کے بھی قریب ترین تھا۔ یہ مرض اس سے دشمن سے لڑنے کے لیے دائیں طرف کا لشکر میسرہ اور قلب الجیش لشکر کا وسط ترتیب دینے سے نہ روک سکا۔ اس مرض کی شدت کے باوصف وہ ابتدائی نماز صبح سے صلاۃ ظہر تک اور پھر عصر سے مغرب گھوڑے کی پشت پر بھی بیٹھتا، اپنے لشکر کے مختلف دستوں اور یونٹوں کے پاس پہنچتا
انہیں لڑائیوں سے متعلق منہیات سے روکتا، ان میں فی سبیل اللہ فدا ہونے اور جامع شہادت نوش کرنے کی روح کو تڑپاتا اور گرماتا، اور اس کی اپنی حالت یہ ہوتی کہ شدت علم اور پوڑوں کی ٹیس کو برداشت کیے ہوئے تھا۔ ہم میں اس کی حالت پر حیرت اور تعجب ہوا کرتا تو او یو کہا کرتا کہ گھوڑی کی پشت سے نیچے اترنے تک یہ درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ بلا شک اس پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایت تھی اور اس اسلامی حکم کی برکت تھی جس کے خاطر وہ لڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جس چیز کے رسول معظم نے اپنے رب سے حدیث قدسی میں بیان کیا ہے، میرا بندہ لگاتار نوافل کی ادائیگی سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہو جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی وہ ٹانگ بن جاتا ہو جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اس سے پناہ بھی دیتا ہوں۔